نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وقال تعالی: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سيكون خلفاء فيكثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اطلب الرزق من خبایا الارض۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم یہاں اخلاقیات کے حوالے سے اور اس کی فلسفی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم اور ان علوم پر جتنی بھی عملی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے، اس کی اساسیات انسانی زندگی کے بنیادی فلسفے پر ہوتی ہے۔ جب تک کسی علم و فکر کا بنیادی فلسفہ متعین نہ کیا جائے تو یہ علم و فکر عمل میں پورے نتائج نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل انسان کی زندگی میں بکھرا ہوا ہے۔ اس بکھرے ہوئے عمل کو مربوط کرنے کے لیے علم و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم و فکر کو پرکھنے کے لیے فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معذرت، علم و فکر کو پرکھنے کے لیے فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک کسی علم و فکر کی بنیادی فلسفی متعین نہ کی جائے تو ہم درست تناظر میں چیزوں کو پرکھنے اور آگے بڑھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں تمام مذاہب، تمام اسکول آف تھاٹ، اس میں اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہر علم و فکر کا ایک فلسفہ متعین کیا جائے تاکہ اس فلسفے کی اساس پر چیزوں کے جائزہ لینے، تجزیہ کرنے اور درست خطوط پر آگے بڑھنے کے لیے کاوش کی جا سکے۔ فلسفہ کیا ہونا چاہیے؟ فلسفے کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ہم مختلف بکھری ہوئی اور منتشر چیزوں کو ایک مرکزیت کے ساتھ جوڑ کر سمجھ سکیں۔ فلسفہ ایک نقطہ متعین کرتا ہے اور اس کی اساس پر اس سے جتنے پہلو سامنے آتے ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے۔ فلسفے کا مقصد انتشار فکر نہیں ہوتا، شکوک و شبہات پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ شکوک و شبہات کے جنگلوں سے نکال کر ایک واضح شاہراہ فکر و عمل پر استوار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے فلسفی مشکک نہیں ہوتا کہ شک میں خود بھی مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرے۔ اس حوالے سے ہم فلاسفہ یونان سے لے کر
انبیاء علیہم السلام کی تمام تر تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک بنیادی حقیقت سے پالا پڑتا ہے، وہ یہ کہ ان تمام فلاسفرز نے انسان کو بنیاد بنا کر چیزوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ایک حد تک کامیاب ہوا تو کوئی دوسری حد تک، لیکن انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، بالخصوص دین اسلام، اس نے اپنی تعلیمات میں بنیادی فلسفے کو پیش نظر رکھ کر انسانی زندگی کے تمام افکار و خیالات اور اعمال و کردار کو منظم کیا ہے، ایک جامع فلسفی متعین کی ہے جسے فلسفۃ التشریع الاسلامی، اسلامی قانون سازی کی بنیادی فلسفی کہا جاتا ہے۔ اس پر یوں تو بہت سے محققین نے اپنے اپنے ادوار میں خوب گفتگو کی ہے، مقاصد شریعت متعین کرنے کی کوشش کی ہے، مصالح اور مفاسد کے علم پر بات کی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ فلسفۃ التشریع الاسلامی میں سب سے نمایاں اور جامع کام حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس بر عظیم پاک و ہند کے وہ عظیم محدث، مفسر، فقیہ، صوفی بزرگ، اسی کے ساتھ ساتھ انسانی سماج کے انقلابی سیاسی اور معاشی افکار کو پیش کرنے والے امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں۔ 1703 میں شاہ صاحب پیدا ہوئے اور 1763 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 60 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے۔ 16 سال کی عمر میں وہ مسند درس پر، تعلیم و تعلم پر بیٹھ گئے تھے۔ 45 سال مسلسل دنیا بھر کے علوم پر انہوں نے غور و فکر کیا اور ایک فلسفہ متعین کیا جو دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور جوہر ہے، جس میں مصالح اور مقاصد شریعت بھی سامنے آ جاتے ہیں، مفاسد اور اس سے متعلقہ امور بھی مربوط طور پر سمجھ میں آتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ فکر میں بنیادی حیثیت خود حضرت انسان کو ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو، بنی آدم کو عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسانیت کو ہم نے عزت دی ہے، تکریم دی ہے، ہم نے اسے بر و بحر، تری اور خشکی میں سوار کرایا ہے، حملناہم فی البر والبحر ورزقناہم، اور ہم نے انہیں رزق دیا ہے پاکیزہ، اور ہم نے ان کو باقی مخلوقات پر بہت فضیلت دی ہے۔ 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے بارے میں کہیں: تکریم انسانیت، تفضیل انسانیت، ترزیق انسانیت، رزق فراہم کیا ہے، اور اس پوری زندگی پر انہیں ایک کرۂ ارض پر زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین پر ٹکانہ دیا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے معاشی وسائل اور رزق کی فراوانی کا موقع فراہم کیا ہے، معاشی سرگرمیاں تمہارے لیے مقرر کی ہیں۔ انسانی زندگی معیشت کے بغیر آگے نہیں بڑھتی، اور معیشت تقاضا کرتی ہے چیزوں کو انسانی فائدے کے لیے درست طور پر استعمال کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرنا۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان اصل ہے تو انسان کا اگر درست تناظر میں جائزہ لیا جائے تو تین بنیادی دائرے دنیا بھر کے تمام فلسفوں، حکماء، انبیاء، فقہاء اور محدثین کے ہاں تسلیم شدہ ہیں، اور یہ تینوں وہ چیزیں ہیں جن سے انسان علم بھی حاصل کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ ایک انسان کا نفس، ایک انسان کا قلب اور ایک انسان کی عقل۔ نفس، قلب اور عقل، یہ تین مراکز ہیں انسان کے۔ ولی اللہ فلاسفر اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کے علم کے ذرائع یہی تین ہیں۔ عقل سے انسان کچھ چیزوں کا ادراک کرتا ہے، قلب سے کوئی چیزیں اس کے دل و دماغ میں آتی ہیں فہم اور شعور یا کشف و الہام کے ذریعے سے، اور اس کا نفس تجربات کی روشنی میں کچھ نئی چیزیں دریافت کرتا ہے۔ اسی لیے جس زندگی میں، دنیا میں انسان جو معاشی سرگرمیاں کرتا ہے اس کی ایک جامع معنی تعریف خود امام شاہ ولی اللہ نے کی ہے۔ الحکمت المعاشیہ ان تستوفی حوائجک علی مراعات مقتضی الاخلاق الفاضلہ والتجربات الکلیہ والرأی الکلی، کہ تین بنیادی دائرے ہیں۔ انسان جو زندگی بسر کرے اس دنیا میں، جو معاشی سرگرمیاں اختیار کرے، اس کو تین معیارات پر پرکھنا ضروری ہے۔ اکنامکس کی اتنی جامع معنی تعریف شاید ہی کسی نے کی۔ ہم جب اکنامکس پڑھتے ہیں تو ایک طرف انسانی احتیاجات اور دوسری طرف ان احتیاجات کی تسکین کے لیے وسائل معاش ہیں، اشیاء اور گڈز ہیں، ان سے ہم احتیاجات کی تسکین کرتے ہیں۔ تو زندگی میں انسان اپنی جتنی حاجات کو پورا کرے، احتیاجات کو، اور اس کے لیے جو وسائل اور ذرائع استعمال کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تین دائروں سے گزرے۔ انسان کی عقل اجتماعیت پسند ہے، وہ انسانی عقلوں کو اپیل کرتی ہے اور انسانی اجتماع کے بنیادی تقاضوں کو سمجھتی ہے۔ انسان کا قلب وہ اخلاقیات کے بنیادی تقاضوں کا ادراک کرتا ہے، اس کے دل میں جو جذبات ابھرتے ہیں، مسلسل عمل کے نتیجے میں جو خلق اور ویلیو پیدا ہوتی ہے، اس کے قلب کا مرکز ہے۔ اور اس کا نفس جو اس کے جسم کے تمام اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، وہ تجربے کرتا ہے، تجربات سے سیکھتا ہے۔ تو تینوں باتیں معاشی سرگرمیوں کے لیے اس لیے لازمی ہیں کہ انسان ان تین دائروں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی کو ایک اور جگہ پر امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ انسان جانور سے جب ممتاز ہوتا ہے تو تین بنیادی خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اجتماعیت پسند ہے، دوسرے انسانوں کا فطری اور طبی طور پر خیال رکھتا ہے، رأی کلی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جانوروں میں یہ نہیں۔ اسی طرح انسان ایجاد و تقلید کے مراحل سے گزرتا ہے، کچھ ایجادات کرتا ہے، پھر انہیں پرکھتا ہے، لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں، تو نئی ضرورتیں سامنے آتی ہیں تو نئی ایجادات سامنے آتی ہیں، تو ترقی کا سفر ارتفاقات انسانی کی صورت میں جاری رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، حب جمال ہے اسے۔ تو رأی کلی انسان کی خصوصیت، ایجاد و تقلید
اور حب ظرافت یا حب جمال، انہی تینوں کے دائرے میں انسان کی تمام تر معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسانیت کے مجموعی کردار سے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ یہی کہ انسان اپنے اعمال اور کردار کے حوالے سے اخلاقیات کا تقاضا اپنے اندر خود محسوس کرتا ہے۔ جب بھی کوئی نئی ایجاد سامنے آتی ہے، لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، عمل درآمد کرتے ہیں، تو سوال دنیا بھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے استعمال اور ان کی پروڈکشن کے لیے کیا اخلاقیات ہونی چاہیے کہ جس سے انسانیت محفوظ رہے، انسانیت کو نقصان نہ پہنچے۔ اب چیزوں کے پرکھنے کا معیار یہی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جو نئی ایجاد ہوئی ہے، نئی ٹیکنالوجی دریافت ہوئی ہے، نئی زندگی ہمارے سامنے آئی ہے، کیا وہ انسانوں کے مجموعی مفاد کے مطابق ہے یا انسانوں کے مجموعی مفاد کے منافی ہے؟ رأی کلی یعنی کل انسانوں کے مفاد کے مطابق ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک شاہ ولی اللہ صاحب نے اصطلاح استعمال کی ہے، رأی جزئی، کہ کوئی چیز آپ ایجاد کرتے ہیں، انسانی سوسائٹی میں متعارف کراتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کی رائے جزئی اسے کہا ہے کہ بہت سطحی انفرادی یا ذاتی مفاد کے لیے آپ نے بنائی وہ چیز، اجتماعی مفاد سے قطع نظر صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتی مفاد کے غلبے کے تناظر، کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کو مغلوب کیا جائے، یہ رائے جزئی ہے، انفرادی رائے، پس سوچ کہ آپ وہ چیز تخلیق کر رہے ہیں یا اس کے استعمالات کا مشورہ دے رہے ہیں، تو وہ دراصل امانت میں خیانت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسانیت کے لیے مضر چیز ہے، آپ سے کسی نے مشورہ لیا اور آپ وہ مشورہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، غلط رخ پر ڈالتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کا دائرہ اسلام سے کیا تعلق؟ تو بڑی بنیادی سی حقیقت جو اخلاقیات کی تشکیل کے لیے ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ مفاد عامہ ہے۔ انفرادی جزوی مفادات کے تناظر میں کاموں کو سر انجام دینا، اس کی پبلسٹی کرنا، اس کے حوالے سے اس کا تعارف کرانا، یہ دراصل اجتماعی انسانی کے علی الرغم ہے، اس کے خلاف بات ہے۔ دوسری اہم ترین بات کہ وہ اخلاق جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا کے تمام مذاہب میں، تمام اسکول آف تھاٹ میں متفق ہے، جھوٹ بولنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، سچ بولنا سب کے نزدیک ایک ایسا خلق ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اسی طرح عدل کرنا یہ بھی انسان کا بنیادی خلق، وقار اور احترام انسانیت کا ہونا یہ بھی انسان کا بنیادی خلق ہے جس پر تمام لوگ متفق ہیں۔ تو اخلاقیات وہ کہ جس کے ذریعے سے تمام مذاہب کا اتفاق ہے جن پر، اور ان کے ذریعے سے انسانی فلاح و بہبود کے لیے آپ کردار ادا کرتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کی تعبیر کی ہے، اور شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں کوئی 7 بنیادی اخلاق جس پر دنیا بھر کے تمام فلاسفر متفق ہیں، ان کی تعریف اور ان کی خصائص بیان کی ہے، اور دین اسلام نے ان 7 کے 7 کو جمع کر دیا ہے 4 چیزوں میں: پاکیزگی فکر و عمل، طہارت جسے کہا گیا انسانی معاشرے کے لیے، دوسری کہ اس بات کا احساس ایک مسلمان کے سامنے ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کی اکثریتی
وہ آبادی جو دین الہی کو تسلیم کرتی ہے، عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا دیگر مذاہب بھی، کوئی بھی خدا کا، رام کا، گاڈ کا کوئی بھی تصور رکھتے ہیں، تو اس کے سامنے جواب دہی کا عمل، جس کو اخبات کہا شاہ صاحب۔ اور نمبر 3، جو بھی عمل کیا جائے اس کی اساسیات انسان کی سماحت، یعنی اس کے وقار اور اس کی سربلندی کے لیے ہو، اسے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہ ہو، وہ اس کا درجہ بڑھائے، اس میں ایک وقار، جرأت، عزم، انسانی فلاح و بہبود کا، نہ یہ کہ انسانیت کی ذلت، غلامی، پستی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ۔ اور چوتھی چیز جسے شاہ صاحب نے واضح کیا انسانی اخلاقیات میں، وہ عدالت ہے۔ عدل ایک ایسا ملکہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانی معاشروں کا نظم و نسق بہت خوبی کے ساتھ چلایا جا سکے، خواہ وہ ایک گھر ہو، ایک محلہ ہو، ایک شہر ہو، ایک ریاست اور مملکت ہو، یا بین الاقوامی انسانی سماج۔ 4 یہ بنیادی اخلاق ہیں۔ ان اخلاق کے تناظر میں چیزوں کو پرکھا جائے، کیا جو نئی ٹیکنالوجی دریافت ہوئی ہے اس میں پاکیزگی فکر و عمل ہے، وہ اللہ کی ان نعمتوں کے احساس کے ساتھ ہے کہ جو اس نے یہاں اس کرۂ ارض پر وسائل رکھے اور ہم نے ان وسائل کو دریافت کر کے ایک نیا رخ دیا، کیا وہ انسانیت کی عزت اور افتخار کا باعث ہے، یا انسانیت کو صرف ایک ایسا کسٹمر کہ جس کی جیب سے پیسے بٹورنے ہیں یا جس سے صرف مفاد حاصل کرنا ہے؟ انسان بھی اشیاء اور گڈز کے طور پر ہو، ایسا نہیں، اس کی عزت و وقار سامنے ہے۔ اسی طرح عدالت کا وہ خلق جس سے عدل و انصاف انسانی سماج کی تمام سطحوں میں قائم ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب ایک اہم بات یہ بھی استعمال کرتے ہیں، اصطلاح ارتفاقات کی۔ ارتفاقات کے 4 مراحل بیان کرتے ہیں۔ وہ گھر کا نظام ہو تو ایک اجتماعیت اور ایک سسٹم کے تھرو چلتا ہے، اسی طرح کسی محلے میں، کسی شہر میں یونین کونسل اور بلدیاتی نظام کے ذریعے سے سسٹم چلتا ہے، صوبے میں، ملک میں حکومتی رٹ کے ذریعے سے سسٹم کے تھرو کام ہوتا ہے، افراد کام نہیں کرتے۔ ادارہ جاتی سسٹم ہو جس کے ذریعے سے ادارے کام کریں، نہ کہ فرد واحد، اور وہ ادارے اسی معیار پر ہوں کہ پاکیزگی فکر و عمل ہو، اسی کے ساتھ ساتھ ان میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو، اسی کے ساتھ ساتھ ان میں وقار اور عزت ہو، اور عدل و انصاف کی اساس پر۔ یہی حال بین الاقوامی سماج کا ہے کہ جب ممالک اور اقوام مل کر ایک بین الاقوامی سماج تشکیل دیں تو ان میں جو امور بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم پر نافذ کیے جائیں وہ انسانی فائدے، اس کے وقار اور اس کی عزت کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس بنیادی فلسفے کے تناظر میں اگر حقائق کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے سامنے ہمارے کام کرنے کے تمام مختلف پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ اس فلسفی کی روشنی میں سیاسیات پر بحث کر لیجئے، اس فلسفی کی روشنی میں معاشیات پر بحث کر لیجئے، سماجیات کا جائزہ لے لیجئے، انسانی سماج کی تشکیل کے مختلف مراحل، کسی ٹیکنالوجی کے صحیح یا غلط ہونے کی اخلاقیات کے حوالے سے بحث کر لیجئے، کسی چیز کے استعمال اور عدم استعمال کے تناظر میں بحث کر لیجئے، مصالح اور مفاسد کے اعتبار سے آپ بحث کر لیجئے، مقاصد اشیاء یا مفاسد اشیاء کے تناظر میں گفتگو کر لیجئے۔ جس دائرے سے بھی آپ گھوم کر آئیں گے آپ کو انسانیت کی یہ تینوں بنیادیں، جس میں رأی کلی، اخلاق فاضلہ اور تجربات انسانی،
ان کے مختلف ارتقائی مراحل اور ان اخلاقیات کے تناظر میں چیزوں کا جائزہ لینا یہ ضروری ہے۔ اور یہ آج کی دنیا میں اس لیے بہت ضروری ہو گیا کہ اب ادارہ جاتی نظاموں پر جو ادارے انسانی مفاد کے لیے بنائے گئے، انسانی سماج کی تشکیل کے لیے بنائے جاتے ہیں، جو انسٹیٹیوٹ، جو سیاسی جماعتیں، جو نظم مملکت، جو معاشی ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کا مقصد مفاد عامہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان اداروں کا استعمال مفاد عامہ کے بجائے مخصوص طبقات کے فائدے کی دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہو، انسانی سماج کو غلام بنانے کے لیے ہو، انسانی معاشروں کو یرغمال بنانے کے لیے ہو، تو یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اور بدقسمتی سے 200-250 سال سے، جب سے مرکنٹائلزم کے بعد کیپٹلزم دنیا پر مسلط ہوا اور کمپنیوں کی حکومتیں وجود میں آئیں، بالخصوص بر عظیم پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی، ان کمپنیوں کی حکومت نے، اس کے نظم و نسق نے ان اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی۔ تجربات کیے جاتے ہیں تو صرف سرمایہ یا دولت اکٹھی کرنے کے لیے، انسانی فائدہ پیش نظر نہیں ہوتا۔ سیاست کی جاتی ہے تو ملکوں اور قوموں پر قبضہ کرنے کے لیے، معاشی وسائل یا معاشی سرگرمیاں یا اکنامکس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو سرمایہ کے دیوتا کو سلام کرنے کے لیے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کیپٹل اصل ہے اور باقی تمام چیزیں یا انسانی محنت، اس کے پاس بارگیننگ کی پاور چونکہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی حق نہیں۔ عجیب بات ہے کہ چور ڈاکو مل کر کوئی کام کر رہے ہوں اور ایک مظلوم اور مقہور آدمی کے پاس پاور نہ ہو اور اس کو قانون بنا دیا جائے۔ تو یہ جو دنیا بھر میں اس تصور پیدا ہو گیا کہ ادارے کمپنیوں کے یرغمال، ادارے اور معاشرے وہ انسانی سوسائٹی میں انسانی مفاد کے بجائے وہ ان کمپنیوں کے لیے کردار ادا کریں۔ آج دنیا بھر میں اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پھیلاؤ پر مبنی جو کمپنیاں ہیں، جو بھی، ان کا بنیادی کردار ہمارے سامنے ہے۔ آج ابھی حال ہی کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ کرونا ویکسین انسان کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل چیخ چیخ کر کہہ رہا کہ اس پر اپنی مناپلی اور اجارہ داری ختم کریں، ممالک کو اجازت دی جائے اس کے کاپی رائٹ کے نام پر جو حقوق آپ نے حاصل کیے ہوئے ہیں انہیں ختم کیا جائے تاکہ انسانیت اس بحران سے نکلے۔ اقوام عالم کا نمائندہ، دنیا میں حساس انسانیت، اخلاقیات کے نمائندے پوپ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو چند کمپنیاں جنہوں نے اس تحقیق کے نام پر ایک نئی چیز دریافت کی ہے انسانی مسئلے کے حل کے لیے، اس پر اجارہ داریاں قائم کی۔ اس پورے 2 سالہ بحران میں ان اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، غریب ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، اس لیے کہ آپ کی ذہنی تخلیق نے، آپ کی مصنوعی ذہانت نے انسانیت کے لیے مسئلے کھڑے کر دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانی مسائل حل ہوں، مشکل پیش آئی ہے پوری انسانیت پر۔ اور یہاں ہمارا مجموعی کردار کیا ہے کہ کمپنیوں کی حکومت دنیا بھر کی حکومتوں کو یرغمال بنا کر اپنے مقاصد کے لیے آگے بڑھا رہی ہے۔ تو یہ اخلاقیات کا کون سا پہلو ہے؟ یہ صرف تازہ صورتحال نہیں، جہاں تک کاپی رائٹ حقوق کا تعلق، اگر اس کا بھی تجزیہ کیا جائے تو پچھلی 8-10 ہزار سال کی انسانی تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ہر دور کے انسانوں نے نئی ٹیکنیکس استعمال کی ہیں، دریافت کی ہیں، سائنس میں نئے شعبے اور نئے چیزیں متعارف کرائی ہیں۔ خود یہ بر عظیم پاک و ہند جو علم ریاضی کا بانی ہے، علم الاعداد کی تشریح اور اس کی تقسیم کی بنیاد ہے، یہاں سے لے کر فلاسفہ ہندوستان،
فلاسفہ ایران، فلاسفہ توران، فلاسفہ یونان، یہ 4 فلسفے اگر ہم قبل از اسلام دیکھیں تو مختلف مراحل سے گزرے ہیں۔ ان میں عقلاء نے گفتگو کی ہے، رہنمائی کی ہے، انسانیت کے لیے نئی چیزیں دریافت کی ہیں، اور ہر دریافت شدہ چیز پر کسی نے اپنی اجارہ داری قائم نہیں کی۔ مسلمانوں نے جب یہ علوم لیے تو انہوں نے اجارہ داری قائم نہیں کی، نئے پہلو منکشف کیے ہیں، نئی ایجادات کی ہیں اور سب کو پڑھائی ہیں۔ یورپین آئے انہیں بھی پڑھائی، ایشین آئے انہیں بھی پڑھائی، افریقن آئے تو انہیں بھی پڑھایا، لیکن آج اس تعلیم پر ایک مخصوص طبقے کے قبضے کے نتیجے میں، طبقاتی تعلیم کے نتیجے میں اجارہ داریاں قائم ہو رہی ہیں، اور یہ انسانیت کے بنیادی اخلاق سے متصادم ہے۔ انسانیت اس کے ذریعے سے آج مشکلات سے دوچار ہے۔ پوری تاریخ 250 سال کی 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر قبضہ کیا تھا۔ فروری 1858 تک 100 سال کمپنی نے حکومت کی ہے، اور فروری 1858 سے 1947 تک کے 90 سال میں برٹش شہنشاہیت نے اس ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ اس کے اثرات کیا ہیں کہ آج وہ ملک جو 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں دنیا کی کل 25% کا مالک تھا بر عظیم پاک و ہند، انگریز 1947 میں گیا تو صرف 2% دولت کا مالک تھا۔ 23% دولت یہاں سے لوٹ کر یورپ اور دوسرے خطوں میں منتقل کر دی گئی۔ پھر ٹیکنالوجی کا استعمال انسانی فائدے کے لیے اس کی زبان، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی ضرورت، اس کے تقاضوں کی تکمیل کے تناظر میں ہوتا ہے۔ قومی آزادی، سیاسی استحکام اور معاشی مضبوطی، خود مختاری، اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی۔ اور اگر یہ ایسا نظام ہو جس اجارہ داریوں کے ذریعے سے کسی ملک کی قومی آزادی سلب ہو رہی ہے، کسی ملک کے سیاسی معاشرے میں عدم استحکام پیدا ہو رہا، کسی ملک کے معاشی وسائل پر، اس کی منڈیوں پر مخصوص طبقوں کا قبضہ اور بین الاقوامی مافیاز اس پر مسلط ہو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اس ٹیکنالوجی کا فائدہ جو 7.5-8 ارب انسانوں کو ہونا چاہیے، اس کا فائدہ صرف 400 سرمایہ دار دنیا بھر کی جو دولت پر قابض ہیں ان کو پہنچ رہا ہے۔ اسی کورونا میں دیکھ لیجئے آپ کہ چند سرمایہ دار، گنتی پر چند کمپنیاں ہیں جنہوں نے بے شمار دولت کمائی ہے، اور ملک اور عوام اور انسان بھوکوں مر رہے ہیں، مقروض۔ تو یہ دراصل انسانی تکریم کے خلاف بات ہے۔ انسانیت کو جو کس کرۂ ارض پر بھیجا گیا تھا اس کی بنیادی اخلاقیات کے خلاف بات ہے۔ اس کے رزق حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی اساسی اصول تھے اس کے منافی ہے۔ اس کو جو جانور سے فضیلت دی تھی تو وہ فضیلت کے منافی ہے، ورنہ تو جنگل میں شیر بادشاہ ہوتا ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے، تو جنگل کا قانون تو نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرہ تو وہ ہوتا ہے جس میں انسانی قانون، جنگل کے قانون میں بادشاہ طاقتور ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، جانوروں کو کھا جاتا ہے، اس لیے بادشاہ۔ تو مائٹ از رائٹ کا قانون تو نہیں ہوتا۔ انسانی معاشروں میں صرف طاقت ہی کچھ نہیں ہوتی، بلکہ انسانی معاشروں کے اخلاقیات ہوتی ہیں، اور اخلاق سے ہی انسان بنتا ہے، اور اگر اخلاق نہ ہو تو انسانیت سسکتی ہے۔ آج اسی طرح کی ہم کیفیت سے دوچار ہیں۔ ہم جن موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہمیں اخلاقیات کے ان معیارات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی ایک بہت لمبا موضوع ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، بڑا جامع فکر شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس پر غور و فکر نہیں کر رہے۔ آج ضرورت ہے، اور دنیا بھر کے فلاسفر انہوں نے شاہ صاحب کی جو انگریزی میں ترجمے کیے ہیں اس پر گفتگو کی ہے، تو واضح کیا ہے کہ اسلام کا اگر کوئی ایڈیشن اس دور میں کل انسانیت کے مفاد کی بات اگر کرتا ہے تو وہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسانی مسائل بلا تفریق رنگ نسل مذہب حل ہو سکتے ہیں۔
امام شاہ ولی اللہ دہلوی ایک اور بات بھی فرماتے ہیں کہ جو تخلیقی عمل ہے یا انسانی خدمت کا عمل ہے، اس کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ صرف مسلمان ہے، وہ اگر عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، کالا ہے، گورا ہے، مشرقی ہے، مغربی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب اپنے فلسفے میں فلاسفہ یونان کے افکار کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ ان کی کتنی بات اصل میں انسانیت کے لیے ہے، اور اس کا صحیح مطلب یہ ہے۔ مقابلے بازی کا ماحول نہیں، جہاں غلطی ہے وہ غلطی ہے۔ ہندو فلاسفر سنسکرت اور اس نے جو تخلیقات کی ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں، یہودی فلاسفر ان کی گفتگو کو بھی سامنے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ علم نجوم، علم حیات، علم ریاضی، علم سیاست، علم معیشت، اس میں دنیا بھر کے عقلاء، حکماء، فضلاء نے جو نئی تخلیقات یا نئی ایجادات کی ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں انسانیت کے لیے ان چار اخلاق کے تناظر میں، چار بنیادی امور کے تناظر میں جس نے بھی انسانیت کی خدمت کی ہے وہ قابل تکریم، اور اس کے فلسفے کو عزت دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک اور کنسیپٹ مسلم معاشروں میں پیدا ہو گیا کہ مقابلہ بازی کریں گے، ٹکراؤ کی صورت پیدا کریں گے، ہر بات میں غیر مسلم یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں، بھئی یہ کوئی ضروری ہے؟ یہاں تک شاہ صاحب نے بات کی کہ شریعت کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی ہے، یہ سمجھنا کہ اس میں دنیا بھر کی تمام چیزیں آ گئی، ایسا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بنیادی بات عام انسانیت کے تناظر میں ایک کہی ہے، اور جو اعلیٰ دماغ ہیں ان کے لیے جو اشارات فرمائے ہیں اس میں راستہ بتلایا ہے کہ کہیں بھی حکمت کی کوئی اچھی چیز مل جائے تو اسے لیا جا سکتا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت اور فلسفے کی وہ بنیادی بات جو مومن کی گمگشتہ متاع ہے، جہاں سے ملے اسے لے لو۔ اس تناظر میں شاہ صاحب نے اپنا ایک جامع فلسفہ انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے دیا ہے۔ میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کروں گا کیونکہ ٹائم جتنا ہے وہ ہمارا اس میں مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں شاہ صاحب کے اس فکر کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اعمال و افکار کو منظم اور مربوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔